اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت سورہ اعراف کی 2 آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 112 اور 113، اور جن کا ترجمہ ہے کہ تاکہ وہ ہر ماہر فن جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ یہ فرعون کے سامنے جو لوگ تھے، انہوں نے فرعون سے کہا کہ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باتوں میں لگائے رکھ تاکہ اتنی دیر میں جادوگر جو ماہر فن ہوں وہ آ جائیں۔ اور اس کے بعد آیت کہتی ہے کہ پس وہ ماہر ترین جادوگر فرعون کے پاس آئے گئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم غالب گئے تو ہمیں اس کا کوئی صلہ تو ضرور ملے گا نا۔ جا سحرتو عبارت میں حذف زیادہ ہے لیکن مطلب واضح ہے، یعنی جادوگروں نے آ کر پہلے جادو کیا اور رسیوں کے سانپ بنا کر دکھائے، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم بھی اپنا عصا ڈالو، چنانچہ عصا اژدہا بنا جو ان کے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ تفسیر انواع النجف میں لکھا ہے، اور تفسیر کشاف میں لکھا ہے لفظ لاجرن پر تنوین یہاں 2 زبر اجر کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی ہمارے لیے کیا بڑا اجر ہوگا۔ تواضع اور انکساری زینت ہے جو انسان کے دکھانے سے نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی علامات بیان کرتے ہوئے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تواضع اور انکساری کی ایک علامت یہ ہے کہ جس کے پاس سے گزرو اسے سلام کرو اور مجلس میں نچلے مقام پر بیٹھو۔ مقاصد کے حصول میں جلد بازی اور آسائش کی خواہش انسان کو مجبور کرتی ہے کہ جھوٹ بولے، لیکن جھوٹ عارضی فائدہ تو شاید دے لیکن اس کا اعتبار اور اعتماد ختم کر کے دائمی نقصان پہنچاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جھوٹ انسان کو دیگر بیماریوں میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تمام برائیاں ایک گھر میں رکھ دی گئی ہیں اور جھوٹ کو اس کی چابی قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جھوٹ سے بچے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ کتاب التوحید میں ہے صفحہ 298 پر، اور بہار الانوار میں بھی ہے جلد 3 صفحہ 47 پر، کہ عبد الکریم بن ابی الاوجاع سے جو مبدا و معاد کا منکر تھا، دوران مناظرہ گفتگو میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر صورتحال وہ ہے جیسا کہ تو کہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو ہم بھی نجات پا جائیں گے اور تم بھی، اور اگر صورتحال وہ ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں اور ہے بھی ایسا ہی، تو ہم نجات پا جائیں گے اور تم برباد ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر عبد الکریم نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں اپنے دل میں درد محسوس کر رہا ہوں، مجھے واپس لے چلو، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد 3 صفحہ 43 پر ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اگر صورتحال وہ ہے جو یہ مسلمان لوگ کہتے ہیں اور وہ ہے بھی ایسے ہی جیسے وہ اہل طواف کہتے ہیں، وہ تو بچ جائیں گے، اور تم منکرین مبدا و معاد ہلاک ہو جاؤ گے اگر صورتحال وہ ہے جو تم کہتے ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے تو تم
اور وہ برباد رہو گے۔ بحار الانوار کی جلد 3 صفحہ 36 پر ہے کہ زندیقوں میں سے ایک شخص ایک جماعت کے ساتھ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے پاس آیا۔ امام علیہ السلام نے اسے کہا، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر صورتحال وہ ہے جو تم کہتے ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو کیا ہم اور تم برابر نہیں رہیں گے؟ اور ہم نے جو نماز ادا کی اور روزے رکھے اور زکوٰۃ ادا کی اور مبدا و معاد کا اقرار کیا، وہ بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، اور اگر بات وہی ہے جو ہم کہتے ہیں اور ہے بھی ایسا ہی، تو کیا تم ہلاک اور ہم نجات نہیں پا جائیں گے؟ بحار الانوار کی جلد 3 صفحہ 154 پر ہے، کبھی بھی ہندی کے ساتھ مناظرے کے دوران حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا، کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر بات وہی ہے جو تم کہتے ہو، تو کیا مجھے اس چیز کا خوف ہو سکتا ہے جس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، یعنی عذاب الہی کا؟ اس نے کہا، نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تو کیا تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر بات وہی ہے جس طرح میں کہتا ہوں اور ہے بھی اسی طرح، تو کیا تم یقینی طور پر عذاب خالق کے مستحق نہیں ہو جاؤ گے جس سے میں ڈرا رہا ہوں، اور تم اپنی نافرمانی اور انکار کی بنا پر ہلاکت میں واقع نہیں ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، تو پھر ہم اور تم میں کون شخص دور اندیشی اور نجات سے زیادہ قریب ہے؟ اس نے کہا، آپ علیہ السلام۔ شرح ابن ابی الحدید کی جلد 7 صفحہ 181 پر ہے کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوقات کے باعث مخلوقات کے سامنے آیا ہے اور اپنی حجت و برہان کے ذریعے دلوں میں نمایاں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید کی جلد 3 صفحہ 216 پر ہے کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے۔ اس کے ظاہر و آشکار ہونے کی نشانیاں اس کے وجود کا پتہ دیتی ہیں۔ وہ دیکھنے والوں کی آنکھ سے وہ نظر نہیں آتا، پھر بھی نہ دیکھنے والی آنکھ اس کا انکار نہیں کر سکتی، اور جس نے اس کا انکار کیا اس کا دل اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ وہ ذات ایسی ہے جس کے وجود کے نشانات اس طرح اس کی شہادت دیتے ہیں کہ زبان سے انکار کرنے والے کا دل بھی اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید کی جلد 9 صفحہ 268 پر ہے کہ اور اس اللہ نے اپنی لطیف مصنوعات اور عظیم قدرت پر ایسے واضح شواہد مقرر فرمائے ہیں جن کے سامنے عقلوں کو اعتراف کر کے اس کی اطاعت کرنا پڑی ہے، اسے تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وحدانیت پر اس کے دلائل ہمارے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہ حدیث اصول کافی کی جلد 1 صفحہ 141 پر ہے اور کتاب التوحید میں صفحہ 32 پر۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہی اللہ جو چھپی ہوئی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے اور اس کی مخلوق میں تدبیر کائنات کی جو علامتیں نظر آ رہی ہیں ان کی وجہ سے وہ عقلوں پر آیا ہیں، جس کے بارے میں انبیاء علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی اس کی ذات کی مکمل تعریف نہیں کی، بلکہ مکمل تعریف کا کچھ حصہ بھی بیان نہیں کیا۔ اگر انہوں نے کچھ تعریف بیان کی بھی تو اس کے افعال کی، اور اس کی طرف رہنمائی کی بھی تو اس کی آیات و نشانیوں کے ذریعے، جس سے فکر کرنے والوں کی عقلوں کو انکار کا یارہ نہ ہو سکا، کیونکہ تمام آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے اندر اور ان کے درمیان ہے اس کی مخلوق ہے، اور وہ ان کا بنانے والا ہے، اس کی قدرت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حشام بن حکم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک زندیق منکر خدا تھا جسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کے متعلق معلوم ہوا، تو وہ آپ علیہ السلام سے مناظرے کی غرض سے مدینہ آیا، لیکن وہاں اس کی آپ علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اسے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے ہیں، چنانچہ وہ مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مناسک حج سے فارغ ہو گئے تو وہاں جناب علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھا، جب کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کے اطراف میں موجود تھے۔ اس سے گفتگو کا دور شروع ہوا تو امام علیہ السلام نے اسے فرمایا، تم جانتے ہو کہ زمین کا تحتانی حصہ بھی ہے اور فوقانی حصہ بھی؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تو کیا تم کبھی اس کے تحتانی حصے میں بھی گئے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ اس کے تحتانی حصے میں کیا کچھ ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم، البتہ اس قدر گمان ضرور ہے کہ اس کے نیچے کچھ نہیں ہے۔
امام علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم یقین نہ کر لو گمان کی بات عاجزی پر مبنی ہوتی ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تم آسمان کے اوپر بھی کبھی گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مشرق یا مغرب کی طرف بھی گئے ہو، ان کے ماورا بھی کچھ دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم پر تعجب ہے کہ نہ تو تم مشرق تک پہنچے ہو اور نہ ہی مغرب تک، نہ زمین میں اترے ہو، نہ ہی آسمان کے اوپر گئے ہو، نہیں تمہیں یہ معلوم ہے کہ وہاں کیا کچھ ہے، اچھی جائے کہ ان کے ماورا بھی کچھ ہو، لیکن تم انکار اس چیز سے کر رہے ہو جو ان کے اندر موجود ہے۔ کیا یہ صحیح بات ہے کہ کوئی عقل مند ایسی چیز کا انکار کر دے جسے وہ نہ جانتا ہو؟ زندیق نے کہا میرے ساتھ اس قسم کی گفتگو آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نے نہیں کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اس بات کا شک ہے کہ شاید وہ ہے یا شاید وہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ایسا ممکن ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا شخص جو نہیں جانتا اس کی اس شخص پر حجت نہیں ہو سکتی جو جانتا ہے، لہذا جاہل کی عالم پر حجت نہیں ہو سکتی۔ اے مصر والوں کے بھائی، میری طرف سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم خدا کے بارے میں کبھی بھی شک نہیں کرتے۔ کیا تم سورج اور چاند کو اور رات اور دن کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ وہ ایک دوسرے میں داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے کبھی غلطی نہیں کی اور مقررہ وقت پر آ اور جا رہے ہیں؟ اچھا ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔